إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور اسلامی تاریخ میں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ اور صحابیات کے ساتھ شہر سے باہر نکلتے اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے. عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ آج کے دن پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے. جس نے ایسا کیا اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنایا اور جس نے ایسا نہیں کیا اس نے مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ دیا. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز تو ادا کر لی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم واپس ہونے کے بعد اپنی قربانیاں دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے قربانی دے دی اور سوچا کہ آج کھانے پکانے کا دن ہے، گوشت تیار ہو جائے گا، صحابہ کرام ہمارے یہاں سے ابتدا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ بکری جو تھی وہ گوشت کی بکری تھی، اس کا گوشت کھانا جائز اور حلال ہے، لیکن تمہاری قربانی نہیں ہوئی، قربانی پھر سے کرو. معلوم یہ ہوا کہ نماز سے پہلے اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانیاں کریں. یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے متعلق ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ابو الانبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال؟ انبیاء کا خواب یہ وحی الہی ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا خواب بیان کیا تو آپ کے فرزند حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو یہ اصل ہے قربانی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر منی کی مقدس وادی میں گئے، وہاں بیٹے کو لٹایا اور ذبح کرنے کی کوشش کی. وہ آج ہی کا دن ہے.
آج ہی کی تاریخ ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ یہ پہلا واقعہ۔ آپ کو اسلامی تاریخ میں یا کسی بھی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سماع اور طاعت کا یہ جذبہ دیکھا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ندا بھیجی کہ ابراہیم بس کیجیے، ہم نے آپ کو آزمانا چاہا تھا، آپ کامیاب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ پر اس دمبے کو ذبح کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی مثال دنیا میں قائم رکھیں گے، قیامت تک یہ مثال قائم رہے گی۔ اسی یاد میں، اسی واقعے کو دہرانے کے لیے ہم یہ قربانیاں دیتے ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ لوگوں کو وہ دمبے کی قربانی تو یاد رہی، لیکن باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو تھی وہ بات یاد نہیں رہی۔ بکرے کا، جانور کا ذبح کرنا تو لوگوں کو یاد رہا، لیکن ابراہیم اور اسماعیل کی فدائیت کا وہ جذبہ جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور کر کے دکھایا، وہ لوگوں نے یاد نہیں کیا، وہ لوگوں نے بھلا دیا۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت یہ اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے۔ ہمیں وہ واقعہ اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کو جو اتنی ترقی ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان کا نام باقی رکھا، خانوادے کے ایک ایک فرد نے اپنی مثال قائم کی ہے۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ایک ایسا باپ جو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اب اللہ کی رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا جو حضرات باپ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بنایا ہے، جن کی اولاد ہیں، کیا آپ باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کر کے فدائیت کا جذبہ اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ایک ایسا باپ جس نے دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت کا سوال آئے تو اولاد کی محبت کو قربان کر دینا ہے۔ ایک باپ نے دنیا کو یہ مثال دی۔ بیٹے، اگر آپ بیٹا ہے کسی کا تو بیٹے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک نمونہ اور ایک مثال رکھا ہے کہ جب باپ نے کہا کہ بیٹے اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں، اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے ایک بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر آپ کسی کی اولاد ہیں تو آپ اپنے باپ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں؟ عقل کو جھنجھوڑیے۔ صرف قربانیاں کر دینا، جانور ذبح کر دینا اور گوشت کھا لینا اور لوگوں میں تقسیم کر دینا یہ اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کی فدائیت کا وہ جذبہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں بیدار رہے۔ اگر اولاد ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے باپ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہے۔ اگر عورت ہے، بیوی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال قائم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے 3 بار پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں بے آب و گیا میدان میں ہمیں چھوڑ کر کے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینا تو دور کی بات ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، دوڑ کر کے دامن کو پکڑ لیا، کہا کیا اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ حضرت ابراہیم اسلام نے کہا ہاں یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ وہ خاتون جن کو ہم حضرت ہاجرہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ایسی خواتین کی ضرورت ہے، اسلام کو ایسے سپوتوں کی، ایسی خواتین کی اور ایسے باپ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک انسان کے اندر فدائیت کا اور مر مٹنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہیں جو اسلام کو مقصود ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، جب ہم جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے تو بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے، وہ لگڑا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، اس کا کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، اس کی سینگ ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ بار بار ہم یاد دلاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھائی گئی ہے کہ عیبدار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک معمولی جانور جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لایا جائے، ذبح کیا جائے، کھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، جب ایک معمولی جانور اگر وہ عیبدار ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہم اگر عیبدار ہیں تو اللہ کے یہاں مقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم چاہے جتنا اچھا عمل کر لو، اگر تمہارے عمل کے اندر شرک کی آمیزش ہے تو ہم تمہارے نیکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے جانور کو عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے۔ انسان کتنا بھی نیک کام کر ڈالے، کتنا بھی خیر کا کام کر ڈالے، پوری دنیا کو فائدہ پہنچا دے، یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا پیٹ بھرا جائے، کسی کا علاج کیا جائے، کسی کو خوشی تقسیم کی جائے، کسی کی زندگی کا سہارا بنا جائے، یہ بہت اچھا کام ہے، بہت نیک کام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم آخرت میں بھی ترقی کریں اور جنت میں داخل ہوں، تو ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت سارے پیغامات ہیں، ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے عمل کو شرک سے پاک کیا جائے۔ شرک کے ہوتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے کو، اپنے پڑوسیوں کو شرک سے بچائیں، صحیح طریقے سے ان کو سمجھائیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر حاضری دے رہا ہے، وہاں جا کر رکوع اور سجدے کر رہا ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے غیروں سے مانگ رہا ہے، دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے۔ اگر ہمارا یہی حال رہا، ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں، قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرک کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل بندے کا قبول نہیں کرتا ہے۔ بدعات و خرافات آج مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر گئے، ہر کام میں بدعات و خرافات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید آپ کا کوئی خطبہ ایسا ہوا ہو آپ کی زندگی میں کہ آپ نے خطبہ دیا ہو اور بدعات کی شناعت اور اس کی قباحت کو نہ بیان کیا ہو۔ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام سے خطاب کرتے تھے، آپ کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ، کل محدثۃ بدعہ،
دین کے اندر جو بھی نیا کام کیا جائے وہ بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وہ فی روایت کل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے، جو کام ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، جو کام تابعین نے نہیں کیا ہے، جو کام تبع تابعین نے نہیں کیا ہے، وہ کبھی اچھا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے بچائیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. میرے بھائیوں، قربانیوں میں اخلاص پیدا کیا جائے، ریاکاری سے بچا جائے. ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں. ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوست و احباب کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جانور اتنا مہنگا ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کے تعلق سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جانور سب سے موٹا اور زبردست ہے. کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بتانے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں؟ قربانیوں کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. قربانی ایک ایسی عبادت ہے، قدم قدم پر ریاکاری کا ڈر ہے. پیسہ جانور خریدتے وقت ہم کتنے میں لے رہے ہیں، یہاں ریاکاری کا ڈر ہے. جانور خرید کر لائے ہیں، لوگوں کو دکھانے میں ریاکاری کا ڈر ہے. جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرتے ہیں، اس میں ریاکاری کا ڈر ہے. قدم قدم پر ریاکاری کا ڈر ہے. اور وہ عمل جس میں دکھاوا آ جائے، وہ عمل جس میں ریاکاری آ جائے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، بدعات سے بچاؤ، ریاکاری سے بچاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، ریاکاری سے محفوظ رکھے. اللہ توحید پرست بنائے، سنتوں کا شہدائی بنائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اپنی قربانیاں کرنے کے بعد غلاظت کو صاف کیا جائے، اور ادھر ادھر گلی کوچوں میں غلاظت کو نہ پھینکا جائے. صفائی آدھا ایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی بار بار تاکید کی ہے، اس لیے ہمیں اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم. میں بھی اپنے تمام ساتھیوں سے عید کی مبارکباد شیئر کرتا ہوں اور عید کی مبارکباد دیتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ ہماری کوششوں کو اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے.